بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت ہفتم کے شامل نصاب سبق حمد کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، صنف کے اعتبار سے حمد ایک نظم ہے اور اس نظم کے شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی ہے۔ عزیز طلبہ، آج اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ اس انشاءاللہ تعالی قابل ہو جائیں گے کہ درست تلفظ کے ساتھ اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ نظم کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مشکل الفاظ کے معنی بھی جان سکیں۔ اس طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم نظم کی پڑھت کی طرف جائیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حمد کے معنی جان لیں، یعنی حمد کس نظم کو کہتے ہیں۔ حمد نظم کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت اور نعمتوں کی تعریف بیان کی جاتی ہیں۔ اب ہم پڑھت کی طرف جاتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہرائیں گے اور درست تلفظ کے ساتھ اس نظم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستے سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ طلبہ، پڑھت تو ہو گئی، اب ہم مشکل الفاظ اور ان کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چمن سے مراد باغ اور گلستان ہے۔ گلشن بھی انہی کا مترادف ہے، اس کے لیے بھی چمن، باغ اور گلستان کے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ صحرا سے مراد ریگستان۔ بل کھاتے، آڑے ترچھے، مراد ٹیڑھے میڑھے۔ لبھاتے، دل کو اچھے لگتے۔ شب کے معنی رات ہے۔ کوئل اور پی یہاں دو پرندوں کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ ترانے سے مراد گیت یا نغمے ہیں۔ بکھیری سے مراد پھیلا دی۔ ہراس مراد خطرہ۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں اور سیدھا راستہ یعنی نیکی اور بھلائی کا راستہ، ایسا راستہ جو کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بار بار اس ویڈیو کو سنیں، دیکھیں اور الفاظ کو پڑھنے کی مشق کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے تلفظ کو بار بار دہرائیں اور ان کے معنی یاد کرنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنی نوٹ بک پر خوش خط لکھ لیں تاکہ آپ کے لکھنے کی بھی مشق ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔